اگلی چیز ہوتی ہے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔ ایصال ثواب کہتے ہیں کسی بھی نیک عمل پر مرتب ہونے والے اخروی انعام کو۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جنت میں آپ کو محلات ملیں گے، یہ بھی ثواب ہے کیونکہ یہ آپ کے نیک عمل کے جواب میں آپ کو دیا جائے گا۔ تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اجر جو آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب جو ہے وہ ایک ایسا نور سا ہوتا ہے آ کے یہاں بیٹھ جائے گا، بھئی ثواب مل گیا۔ ثواب کا مطلب بدلہ۔ ایصال ثواب، ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو، ثواب کا بھیجنا، ایصال ثواب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محل بھیج رہے ہیں اور یہ، بلکہ ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک نیک عمل کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا، تو اللہ تعالیٰ فلاں کو بھی اس بدلے میں شریک کر دے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میری والدہ کو بھی پہنچا دے، تو کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بدلہ مجھے ملنے والا ہے اس میں میری والدہ کا حصہ بھی مقرر کر دے۔ بعض لوگ ایصال ثواب کا اسی لیے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز آپ نے پڑھی، بدلہ دوسرا کیسے لے سکتا ہے؟ اور ہم جواب میں کہتے ہیں جب اللہ دینا چاہے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کے نبی نے یہ تصور دیا، اگر سرکار نہ دیتے تصور تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بھئی دعا لگتی ہے نہیں لگتی کسی کو؟ دعا کی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قیامت تک کے مومنین مومنات کے لیے ہے، یعنی جو پردہ فرما گئے ان کے لیے بھی ہے، جو دنیا میں موجود ہے ان کے لیے بھی آپ کی دعا، اور جو آخرت میں آئیں گے ان کے لیے بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قیامت تک جتنے مومن آئے سب کے لیے دعا فرمائی۔ اب دعا وہ میرا عمل ہے نا، یا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، لیکن قیامت تک کے لوگوں کو نفع پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ اس سے ایک اصل کلی تو یہ حاصل ہو گئی کہ عمل آپ کریں اور نفع دوسرے کو بھی پہنچے۔ یہ تصور کون دے رہا ہے؟ یہ شریعت دے رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہنا کہ جی اپنے عمل کا ثواب تو ہمیں ملے گا، دوسرے کو کیسے مل سکتا ہے؟ فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ عمل ہمارا اسے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ تو دعا بھی تو آپ کا عمل ہے، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک تو یہ تصور شریعت نے دے دیا۔ اب آ جائیں نفس ایصال ثواب پر، تو بارہا یہ حدیثیں موجود ہیں۔ کئی صحابہ آئے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں کون سا ان کے لیے ایسے عمل کروں کہ ان کو ثواب ملتا رہے؟ تو سرکار نے فرمایا پانی۔ تو آپ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس پہ ایک تختی باقاعدہ لگوائی، لأم سعد، سعد کی ماں کے لیے، اور نیت یہ کیا تھی کہ لوگ پانی پئیں گے اس کا جو اجر ملے گا اس میں میری والدہ بھی شریک ہو جائیں، ان کو بھی اجر ملے، ثواب جاریہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کیا تھا حضرت سعد نے، کنواں آپ نے کھدوایا، پانی پئیں گے دوسرے لوگ، ثواب والدہ کو مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خود آپ کے نبی نے تصور دیا کہ بعض اوقات عمل ایک کرے گا اور اس کے اجر و ثواب میں دوسرا بھی شریک ہوگا، جبکہ وہ اس کو شریک کرنے کا قصد و ارادہ کر لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لوگوں کو آپ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو علماء نے نتیجہ نکال کر پھر یہ بتایا، علماء اہل سنت واضح طور پر جیسے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی دنیا میں آئے نہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ ایصال ثواب کرنے لگیں اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں اس عمل کا ثواب، پہلے تو قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے، قبول کے بعد ہی ثواب ملے گا نا، ورنہ کیسے؟ تو پہلے یہ دعا کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے آقا کو پیش کریں، اور پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کو اس کا ثواب ایصال فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، سب کو ثواب پہنچے گا، اور اس طرح نہیں ہوگا کہ ثواب تقسیم ہو کر پہنچے، بلکہ سب کو پورا پورا پہنچے گا، اور اس ثواب کو ایصال کرنے والے کو ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر وضاحت فرمائے کہ اگر ایک قرآن 10 کو بخشا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سپارے ہو کے بخشے چلا جائے، 3 سپارے ہی چلے گئے، سب کو 30 سپارے پورے ہو گئے، فرمایا نہیں، سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، اور اس ایصال ثواب کرنے والے کو کتنا؟ 10 قرآن کا ثواب۔ تو جتنوں کو، پھر ہم کرتے ہیں بخل، ہمارے گھروں میں دیکھیں کس کی نیاز ہے؟ نانی کی، تو نانی کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیں گے، بولیں گے نہیں شاید کسی اور کو آدھا ٹکڑا پہنچ جائے گا، تو نانی کہے گی ادھورا بیچ دیا، محل کے کمرہ ادھر چلا گیا، باقی دالان میرے پاس۔ وہ یوں سمجھتے ہیں، ارے بھائی بخل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یوں کر دیں، جیسے میں نے دعا کی کہ سرکار کی بارگاہ میں، پھر آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے، اور خاص طور پر میری دادی کو ثواب پہنچا دے۔ یہ آپ کر لیں جن کے لیے آپ ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں شہدائے کربلا کے لیے خصوصی طور پر نیاز کا اہتمام کرنا یہ بہت اچھا ہے۔